بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ جلدی کسی اچھے باعزت اور خوشحال گھرانے میں طے ہو جائے اور شادی میں آنے والی ہر رکاوٹ، بندش اور پریشانی اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے، تو آج کی یہ روحانی بات آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ ہمارے بزرگان دین اور علماء کرام نے ایک نہایت مجرب عمل بتایا ہے جسے یقین اور اخلاص کے ساتھ کرنے والوں کی زندگیوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں۔ بہت سی بہنوں اور بھائیوں نے اس عمل کو کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین رشتوں کے دروازے کھول دیے۔ آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر قرآن پاک کی اس مبارک سورت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس عمل کو کم از کم 7 دن تک مسلسل جاری رکھنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 11 دن تک کریں، کیونکہ اس میں زیادہ برکت اور تاثیر ہے۔ انشاءاللہ انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، دلوں میں محبت ڈال دیں گے اور ایسے خوشحال اور نیک رشتے عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے، ہر عمل میں اصل چیز یقین، صبر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ جل شانہ کو پکارتا ہے تو رب کریم ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کسی اچھے، نیک، باعزت اور خوشحال گھرانے میں طے ہو جائے تو یہ روحانی عمل ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جلد آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ یہ عمل والدہ اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتی ہے اور بیٹا یا بیٹی خود بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، ہر روحانی عمل کی کامیابی کا راز کامل یقین، دل کی توجہ اور اللہ تعالیٰ پر سچے بھروسے میں ہوتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو رب کریم بند دروازے بھی کھول دیتے ہیں اور ناممکن حالات کو بھی آسان بنا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رشتوں کی بندشیں ختم ہوں گی، اچھے پیغامات آئیں گے اور جلد خوشیوں کی خبر ملے گی۔ یاد رکھیے، اگر 7 یا 11 دن میں آپ کا مسئلہ مکمل طور پر حل نہ ہو تب بھی ہرگز مایوس نہ ہو، بلکہ اس یقین اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیے۔ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرما دیں گے اور ایسا بہترین رشتہ عطا کریں گے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اچھا نصیب اور نیک ہمسفر ہر نوجوان کے دل کی سب سے بڑی خواہش ہوتا ہے۔ ہر لڑکا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سکون والی ہو، رزق میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو اور اسے ایک وفادار، نیک اور سمجھدار شریک حیات ملے۔ اس طرح ہر لڑکی کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایسا ہمسفر نصیب ہو جو دیندار، عزت دینے والا، محبت کرنے والا اور اللہ جل شانہ سے ڈرنے والا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اچھا نصیب بنتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوگی اور نیک ہمسفر ملنے کے راز کیا ہیں؟ میرے عزیزوں، اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ خوش نصیبی صرف دولت، خوبصورتی یا شہرت کا نام ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل خوش نصیبی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ دل کا سکون، نیک راستہ، اچھا کردار، حلال رزق اور نیک رشتے ہی انسان کی حقیقی کامیابی ہیں۔ اگر کسی کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہو لیکن اس کا دل بے سکون ہو، نماز سے دوری ہو، ایمان کمزور ہو، تو وہ حقیقت میں خوش نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جو شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اصل کامیابی اور سکون ایمان اور نیک اعمال سے حاصل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی مدد کوئی جادو نہیں، بلکہ اس کے کچھ اصول ہیں۔ ان اصولوں میں سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہے۔ جو نوجوان نماز سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ آج شیطان انسان کو دنیا کی ہر چیز میں مصروف کر دیتا ہے، لیکن سب سے زیادہ کوشش یہی کرتا ہے کہ بندہ نماز سے دور ہو جائے، کیونکہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ناکام نہیں کر سکتی۔ کیونکہ شیطان اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر بندہ اپنے رب سے جڑ جائے گا تو پھر وہ کبھی تنہا نہیں رہے گا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون، برکت اور رحمت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، دل کو مضبوط بناتی ہے،
رزق میں برکت پیدا کرتی ہے اور انسان کے نصیب سنوار دیتی ہے۔ جو نوجوان نماز کا پابند بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستوں میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، والدین کی خدمت بھی کامیابی اور اچھے نصیب کا بہت بڑا راز ہے۔ آج بہت سے نوجوان کامیابیاں تو چاہتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ماں کی دعا تقدیر بدل سکتی ہے اور باپ کی رضا زندگی میں برکت لے آتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے، ہمارے کام نہیں بنتے، لیکن کبھی اپنے دل سے پوچھے کہ کئی والدین کی ناراضگی تو اس کی وجہ نہیں۔ محترم ناظرین، کچھ گناہ ایسے آتے ہیں جو انسان کے نصیب اور سکون کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا غلط استعمال، ناجائز تعلقات، جھوٹ اور بے حیائی نوجوانوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ گناہ وقتی خوشی تو دیتے ہیں مگر دل کا سکون چھین لیتے ہیں، دعا کی قبولیت روک لیتے ہیں، رزق سے برکت ختم کر دیتے ہیں اور اچھے رشتوں کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ راستے پیدا فرماتے ہیں۔ میرے عزیزوں، زندگی کا سب سے اہم فیصلہ شادی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک غلط انسان پوری زندگی کا سکون برباد کر سکتا ہے، جبکہ ایک نیک شریک حیات انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ اس لیے اسلام صرف خوبصورتی یا دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ دین اور اخلاق کو اصل اہمیت دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اسے نکاح کر دو۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نیک اور وفادار بیوی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو نیک بنائیے۔ صرف یہ دعا کافی نہیں کہ یا اللہ مجھے اچھی بیوی عطا فرما، بلکہ خود سے بھی یہ سوال کریں، کیا میں نماز پڑھتا ہوں؟ کیا میری کمائی حلال ہے؟ کیا میں دوسروں کی عزت کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے غصے پر قابو رکھ سکتا ہوں؟ کیا میں ایک ذمہ دار انسان ہوں؟ یاد رکھیے، نیک بیوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہوتی ہے، اور یہ انعام انہی لوگوں کو ملتا ہے جو خود بھی نیکی اور اچھے اخلاق کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ سب محض اتفاق نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین و سامعین، آج بہت سے نوجوان صرف ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دین اور اچھے اخلاق کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور سوشل میڈیا کی جھوٹی چمک دمک میں کھو جاتے ہیں۔ پھر جب شادی کے بعد سکون نہیں ملتا تو حیران ہوتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے، سکون صرف چہرے کی خوبصورتی نہیں بلکہ کردار کی خوبصورتی سے ملتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ اچھا وفادار اور دیندار شوہر چاہتی ہیں تو سب سے پہلے خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ یاد رکھیں، حیا عورت کا سب سے قیمتی زیور ہے، اچھا اخلاق اس کی اصل خوبصورتی ہے اور دین اس کی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ صرف یہ دعا نہ کریں کہ یا اللہ مجھے امیر شوہر عطا فرما، بلکہ یہ دعا کریں، یا اللہ مجھے ایسا شوہر عطا فرما دے جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ محترم ناظرین، آج کی دنیا لڑکیوں کو یہ سکھاتی ہے کہ صرف خوبصورت بنو، لوگوں کو متاثر کرو اور دنیا کی توجہ حاصل کرو، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرو، اپنے کردار کو خوبصورت بناؤ، اپنی عزت اور حیا کی حفاظت کرو۔ یقین کریں، اللہ تعالیٰ ایسی لڑکی کے لیے بہترین فیصلے فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی زندگی اور نصیب کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ سب سے پہلی چیز تہجد ہے۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں سے امید لگائے بیٹھیں جبکہ آسمانوں کا مالک آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہو۔ دوسری چیز استغفار ہے۔ استغفار صرف گناہ کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ رزق، سکون، اچھے رشتے اور آسانیوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ روزانہ کثرت سے استغفار پڑھنے کی عادت بنائیے۔ تیسری چیز درود شریف ہے۔ درود شریف پریشانی کو کم کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور زندگی میں نور پیدا کرتا ہے۔ چوتھی چیز صدقہ ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ کسی غریب کی مدد کریں، کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں حیران کن آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیے، دیر ہونے کا مطلب محرومی نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے نوجوان پریشان رہتے ہیں کہ میری شادی کیوں نہیں ہو رہی، میرا نصیب اتنا مشکل کیوں ہے، دوسروں کی زندگیاں مجھ سے بہتر کیوں لگتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی غلط فیصلے سے بچا رہا ہوتا ہے، کبھی آپ کو بہتر وقت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی آپ کے لیے اس سے بھی بہتر فیصلہ لکھ چکا ہوتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو۔ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ دل سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے نصیب اچھے فرما،
ہمیں اپنی مدد اور نصرت عطا فرما، ہمیں نیک راستہ دکھا اور ہمیں ایسا شریک حیات عطا فرما جو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنے، آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے، اچھا نصیب صرف خوبصورتی یا دولت سے نہیں بنتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق سے بنتا ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور نیک ہم سفر انہی کو ملتا ہے جو خود بھی نیکی اور اچھے کردار کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، والدین کی عزت کریں، گناہوں سے بچیں اور کامل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین فیصلہ فرمائیں گے۔ یا اللہ، تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے نصیب اچھے فرما، انہیں نیک راستہ عطا فرما، اپنی مدد نصرت سے ان کی زندگیوں کو آسان فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، انہیں نیک، باوفا اور دیندار ہم سفر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح اسلام میں مقدس اور عظیم معاہدہ ہے۔ یہ صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس رشتہ کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو پاکیزگی، توازن اور اطمینان کے ساتھ گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا کہ جو میری سنت سے منہ موڑ لے وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک دینی ذمہ داری اور عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ نکاح انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اپنی فطری خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، اس میں فضول رسم و رواج اور غیر ضروری مشکلات پیدا نہ کی جائیں۔ مہر، حقوق زوجین اور باہمی احترام نکاح کے بنیادی اصول ہیں۔ قرآن مجید میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی عزت، حفاظت اور پردہ داری کا ذریعہ ہیں۔ نکاح صرف خوشی کا نام نہیں بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس میں صبر، برداشت، محبت اور سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب نکاح قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اس میں برکت، سکون اور کامیابی پیدا ہوتی ہے۔ نکاح اسلام کا ایک ایسا بابرکت نظام ہے جو انسان کی فطری ضرورت کو حلال راستے سے پورا کرتا ہے اور ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسلام میں نکاح کو آسان بنانے کی بہت تاکید کی گئی۔ جہاں نکاح آسان ہوتا ہے وہاں برکت آتی ہے اور جہاں اسے مشکل بنایا جاتا ہے وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور کم خرچ نکاح کو پسند فرمایا۔ نکاح میں سب سے اہم چیز دینداری ہے۔ رشتہ تلاش کرتے وقت مال، خوبصورتی، حسب نسب کے ساتھ دین اور اخلاق کو ترجیح دینی چاہیے۔ مہر عورت کا حق ہے، یہ اس کی عزت اور وقار کی علامت ہے جسے خوش دلی اور احترام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اس طرح بیوی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا احترام کرے اور گھر کے نظام کو محبت، صبر اور سمجھداری کے ساتھ چلائے۔ نکاح ایک مضبوط اور مقدس رشتہ ہے جو اعتماد پر قائم ہوتا ہے۔ جھوٹ اور بدگمانی اور بے اعتمادی اس رشتے کو کمزور کر دیتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپاتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ نکاح کے بعد زندگی میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن صبر، برداشت اور معاف کرنے کا جذبہ اس رشتے کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ ایک کامیاب ازدواجی زندگی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھا جائے اور جہاں محبت کے ساتھ ساتھ تقوی بھی موجود ہو۔ آخرکار نکاح صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک عبادت ہے، اگر اسے صحیح نیت اور طریقے سے ادا کیا جائے۔ محترم ناظرین، نکاح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والی ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ نسل انسانی کے وجود میں آنے اور اس کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے اور نیک اور صالح اولاد کے پیدا ہونے کا سبب بھی ہے۔ اگر نکاح شریعت کے عین مطابق کیا جائے
تو یہ شرم و حیا کے ساتھ ساتھ رزق میں وسعت اور خوشحالی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ حضرت علامہ عبدالرؤف منادی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب شادی کی نیت اچھی ہو تو یہ نکاح برکت اور رزق میں وسعت کا سبب بنتا ہے۔ لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات سودی قرضے لینے سے بھی نہیں رکتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شادی کے بعد خوشی کی بجائے بوجھ اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے اور انسان سالوں تک قرض کے دباؤ میں رہتا ہے۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو سب سے زیادہ برکت قرار دیا۔ جس میں کم خرچ ہو وہ نکاح بابرکت ہوتا ہے، جس میں آسانی ہو، جس میں فریقین پر بوجھ نہ ڈالا جائے، مہر مناسب ہو، جہیز کا دباؤ نہ ہو، کسی کو مقروض نہ کیا جائے اور ہر طرف سے سادگی اختیار کی جائے۔ ایسا نکاح جو اللہ تعالیٰ کے توکل پر کیا جائے وہی حقیقت برکت والا اور کامیاب نکاح ہوتا ہے۔ ایسے ہی سادہ اور بابرکت شادی کو حقیقی خانہ آبادی کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں حرام رسموں، بیہودہ رواجوں اور فضول خرچی کی وجہ سے بہت سی شادیاں خانہ آبادی کے بجائے خانہ بربادی بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان غلطیوں سے بچنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بہتر مثال ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، خاص طور پر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک نکاح اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شادیاں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام میں شادی ایک نہایت آسان اور سادہ عمل ہے۔ ان مبارک ہستیوں کی زندگی ہمارے لیے بہترین رہنمائی اور نمونہ ہے، جن کی پیروی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، اسلام نے شادی کے لیے نہ کسی شادی حال کو شرط قرار دیا ہے، نہ ہی نمود و نمائش، آتش بازی یا فضول خرچی کو نکاح کا حصہ بنایا ہے۔ یہ سب چیزیں بعد میں معاشرے نے شامل کر لی ہیں، جنہوں نے خوشی کے اس بابرکت عمل کو بوجھ بنا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شادی جتنی سادی ہوگی اتنی زیادہ اس میں برکت ہوگی، اور جتنا زیادہ ہم سنت کے قریب ہوں گے اتنے ہی ہماری زندگیوں میں سکون، محبت اور رحمت شامل ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں سادگی، سنت اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان میں سے بعض صورتیں تو ناجائز اور حرام کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ شادی کے معاملات میں شریعت کی حدود کا خاص خیال رکھیں اور ہر اس کام سے بچیں جو دین کے خلاف ہو۔ نکاح کو اسلام نے ایک پاکیزہ اور بابرکت عمل قرار دیا ہے۔ اس کو اعلانیہ طور پر کرنا مستحب ہے تاکہ اس میں چھپاؤ نہ ہو بلکہ برکت اور خیر ظاہر ہو۔ اس طرح نکاح کو مسجد میں اور جمعہ کے دن انجام دینا بھی مستحب عمل ہے، جس میں روحانی برکت اور اجتماعیت کا پہلو شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کا اعلان کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ نکاح کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ اس معاشرے میں معروف اور ظاہر ہونا چاہیے تاکہ غلط فہمیاں اور شبہات پیدا نہ ہوں۔ نکاح کو جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ جامع مسجد میں نمازیوں کے سامنے ادا کرنا مستحب عمل ہے تاکہ نکاح کا اعلان بھی ہو جائے اور مسجد کی جگہ وہ وقت کی بابرکت بھی حاصل ہو۔ چونکہ نکاح بذات خود ایک عبادت ہے، اس لیے عبادت کے لیے بہترین جگہ مسجد ہی ہے جہاں دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ حق مہر مقرر کرتے وقت بھی شریعت کی پاسداری ضروری ہے۔ مہر دراصل عورت کا حق ہے جو باہمی رضامندی سے مقرر کیا جاتا ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی سخت کم از کم حد مقرر نہیں، البتہ اسے آسان، مناسب اور برداشت کے مطابق رکھنا افضل اور بہتر سمجھا گیا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ آسانی اور سہولت کی تعلیم دی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جس کا مہر آسانی سے ادا کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کی آسانی نکاح کی برکت اور خوشحالی کی علامت ہے۔ مفسرین و علماء نے بھی بیان فرمایا کہ مہر میں آسانی رکھنا نکاح کے لیے خیر و برکت کا سبب بنتا ہے اور رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نکاح کے بعد ولیمہ بھی سنت ہے اور خوشی اور شکرانے کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر سادہ اور بابرکت ولیمہ فرمایا، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ولیمہ میں سادگی، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کا شکر سب سے اہم چیزیں ہیں۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیموں میں سادہ کھانے جیسے کھجوریں اور دیگر آسان غذائیں بھی شامل کی گئی
اور بعض مواقع پر معمولی وسائل کے ساتھ بھی ولیمہ کیا گیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اصل برکت سادگی اور سنت کی پیروی ہے تاکہ تکلف اور دکھاوے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی شادی بیاہ کے تمام معاملات کو شریعت مطہرہ کے مطابق سادگی، اخلاص اور سنت کے طریقے پر انجام دیں، آمین۔ ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت ہر وقت باعث برکت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، خاص طور پر نمازوں کے بعد تلاوت کی عادت اپنائیں۔ قرآن کریم دلوں کو سکون دیتا ہے، زندگی میں رہنمائی عطا کرتا ہے اور انسانوں کو اللہ جل شانہ کے قریب کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑنے میں ہے۔ آپ اس سورہ کو 3 مرتبہ اس نیت سے پڑھیے، یا اللہ میں اس تلاوت کا ثواب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدیہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ اسی وسیلے سے آپ کے لیے آپ کی اولاد کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ عمل سورہ یاسین کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ اس عمل میں 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسے فجر کے وقت پڑھنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح عصر کے بعد ایک مخصوص ذکر اور دعا بھی کی جاتی ہے جسے بعض اہل علم خیر، رزق اور نیک رشتوں کے لیے بابرکت دعا قرار دیتے ہیں۔ اس عمل کو کم از کم 7 یا 11 دن تک جاری رکھا جاتا ہے، اور اگر اسی دوران فوری خوشخبری نہ ملے تو اسے 41 دن تک جاری رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس کی اصل روح یہ ہے کہ انسان صبر، یقین اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتا رہے۔ یاد رکھیے، اصل تاثیر الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور اخلاص میں ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ جل شانہ کو پکارتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سی خواتین نے اس طرح کے اعمال کے ساتھ ساتھ دعا اور صبر کو اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی اور بہتر رشتے عطا کیے۔ لیکن ہر کامیابی کا اصل راز اللہ تعالیٰ کی مرضی، نیک نیت اور صحیح عمل میں ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی آپ کی خواہش کے مطابق کسی اچھے اور باعزت گھرانے میں ہو تو دعا، صبر، نماز اور نیکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، انشاءاللہ و تعالی ضرور بہتری آئے گی۔ آخر میں دل سے دعا ہے کہ یا اللہ تمام بہنوں اور بھائیوں کے نصیب اچھے فرما، ان کے لیے نیک، صالح اور باوفا ہم سفر عطا فرما، ان کی زندگیوں سے ہر رکاوٹ، بندش اور پریشانی دور فرما اور انہیں خوشیوں بھری زندگی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل سعدی تاریخی واقعات کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کیجیے۔ ہم آپ کے لیے ایسے ہی مفید و وظائف اور تاریخی اور روحانی معلومات لاتے رہیں گے۔ میں ہوں آپ کا بھائی بلال کتب۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھتے ہیں۔